دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلڈ سٹریم جو ہے اس میں بہت سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک چیز بلڈ یوریا ہوتی ہے، آپ سب واقف ہیں، اور بلڈ یوریا جو ہے وہ انڈر 40 ہونا چاہیے، 40 ملی گرام سے کم ہونا چاہیے. بلڈ یوریا ایک ٹاکسن ہے جو کہ کڈنی پیشاب میں خارج کرتی رہتی ہے، بلڈ میں ہوتی ہے، پیشاب میں خارج کرتی رہتی ہے. تو بلڈ یوریا ایک ٹاکسن ہے، اگر یہ 80 ہو یا 120 ہو تو یہ بلڈ یوریا دماغ میں سے بھی گزرے گا، اسی طرح کولیسٹرول دماغ میں سے بھی گزرے گا، اور شوگر اگر 500 ہے تو وہ دماغ میں سے بھی گزرے گی، کریٹنین اگر زیادہ ہے تو دماغ میں سے بھی گزرے گی. تو یہ ساری ٹاکسنز جب ہمارے دماغ میں سے گزرتی ہیں اور ساتھ چرس کی ٹاکسن یا الکوہل کی ٹاکسن الڈیہائیڈ بھی گزرتی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیس لائن ٹیسٹ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں لیب میتھمیٹکس، تو یہ آپ کی سپورٹ میں ہونی چاہیے. ہر 3 مہینے کے بعد جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو بھی خاص طور پر جو اوور 40 ہیں ان کو یہ ٹیسٹ کرواتے رہنا چاہیے. یہ تو ٹیسٹ ہیں بلڈ سٹریم کے ٹیسٹ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ برین کے اوپر کیا بیت رہی ہے. اب آئیے برین کے ٹیسٹ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سمپل ایکس رے یا ایک الیبوریٹڈ ایکس رے، ایک ایم آر آئی، ایک فنکشنل ایم آر آئی یا ایک فزیولوجیکل ایم آر آئی یا ایک انیٹمیکل ایم آر آئی، جو بھی آپ کو چاہیے اگر وہ آپ کروا لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے دماغ کے کون سے حصے ایکٹیو ہیں اور کون سے حصے ایکٹیو نہیں ہیں، اور کس حصے کا کیا کام ہے، کس حصے کی کیا ذمہ داری ہے. اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حصہ ایکٹیو ہے کہ نہیں. تو ابھی آپ اپنے برین کا جب ایم آر آئی کرواتے ہیں تو آپ کو ایسے نظر آئے گا جیسے کہ آسمان سے جہاز پہ اڑتے ہوئے جب آپ نیچے کسی شہر پہ نظر ڈالتے ہیں تو جو بتیاں نظر آتی ہیں، جو جیسے ڈی ایچ اے میں بتیاں زیادہ ہوتی ہیں، خاص طور پر لمپس کے اوپر بہت زیادہ بتیاں ہوتی ہیں جب جہاز اوپر سے گزرتا ہے، یا اگر آپ دیکھیں تو شاہدرے میں بتیاں کم ہوں گی. اچھا، برڈز آئی کینچی امر سدو جو ہے وہاں کم ہوں گی، کئی حصوں زیادہ ہوں گی، کئی حصوں میں کم ہوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ کہاں زندگی جاگ رہی ہے اور کہاں زندگی نہیں جاگ رہی. تو برین کے بارے میں بھی بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، اور ڈاکٹر تجویز کر سکتے ہیں کہ نقص کوئی ساخت کا ہے یا انیٹمی کا ہے یا نقص کوئی فزیولوجی کا ہے کہ آیا کارکردگی پہ اثر پڑ رہا ہے، یا کوئی کیمیکل زیادہ یا کم ہے جس کا کلینکل بیہیویئر سے بھی پتہ چلتا ہے، بات چیت سے پتہ چلتا ہے، پریشر آف سپیچ سے پتہ چلتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت تیزی سے بات کرتے ہیں، وہ فکرے مکمل نہیں کرتے، فکرہ بولتے بولتے آخری 1-2 لفظ اس کے وہ چھوڑ ہی دیتے، کہتے آپ ہی سمجھ جاؤ، اور وہ زیادہ تیزی سے لفظ ان کے ساتھ اتر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو لفظ اوپر سے اتر رہے ہوتے ہیں، اور لفظ قطار کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے چن لو، مجھے چن لو، مجھے چن لو. اور آپ اگر آہستہ بولنے والے ہیں تو آپ کہتے اچھا میں تمہیں چن لیتا ہوں، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور یہ ترتیب لگا کے تم نے بات کر دی. لیکن اگر پریشر آف سپیچ بہت زیادہ ہو، جیسے کہ بائی پولر میں ہوتا ہے، تو لفظ اتنی تیزی سے اور اتنے کراؤڈڈ ہو کے اترتے ہیں کہ چناؤ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہے جیسے آپ بہت لیئرلی گاڑی چلا رہے ہیں 40 کی سپیڈ پہ یا 30 کی سپیڈ پہ، تو آپ چاروں طرف جسے لانگ ڈرائیو کہتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ایک وہ ہے. ایک یہ ہے کہ آپ 120 یا 130 کی سپیڈ پہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، تو آپ ارد گرد کا جو ماحول ہے، جو کھیت ہیں، جو لینڈسکیپ ہے، اس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. آپ نہ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو جلدی ہوتی ہے کہ آپ نے کہیں پہنچنا ہے، لیکن اگر آپ سپیڈ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف قدرت کے کیا نظارے ہیں، اور آپ پاسبلٹیز پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں پہ اگر ایک ہاؤسنگ سکیم بنے اور کوئی 10,000 کنالز
کو ایکوائر کیا جائے اور اس کا یہ رکھ دیا جائے، اور یہاں پہ اسلام آباد اتنے فاصلے پہ ہے، لاہور اتنے فاصلے پہ ہے، فلاں شہر اتنے تو ایک بندہ سارا ویژن لے کے تو وہ کرتا ہے جو کہ سوچ سکتا ہے، جو کہ وہ چیز سوچ سکتا ہے جو کہ ایک عام آدمی سوچتا. عام آدمی رستے میں بہرا سے پکوڑے کھا رہا ہوتا ہے، وہ آگے جا کے تو کچھ اور کھا رہا ہوتا ہے، پھر آگے جا کے کچھ اور کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ نہیں دیکھتا کہ رستے میں جو لفظ اترتے ہیں ان میں سے مناسب اور نامناسب لفظوں کو چننا ہمارا کام ہے. کوئی ہمیں اس پہ نہیں بخشے گا کہ ہم نے غلط لفظ چنے، اور اگر وہ لفظ بہت زیادہ اتر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہینڈی کیپڈ ہو گئے ہیں، ہم چن نہیں سکیں گے، اور بعض اوقات ایسے الفاظ کا چناؤ کر جائیں گے جس میں ہمیں بعد میں معذرت کرنی پڑے گی. اسی طرح باڈی لینگویج ہے جو بعض اوقات انکانشیسلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی کہ ہماری باڈی لینگویج خراب ہے، دوسرے کو ڈسٹرب کر رہی ہے. جیسے کسی محفل میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کی باڈی لینگویج آپ کو ڈسٹرب کرنے لگتی ہے، لب و لہجہ ڈسٹرب کرنے لگتا ہے، اور ہم چاہیں تو اس میں تھوڑی بہتری بھی لا سکتے ہیں. اور اگر 10% بہتری لائیں گے اپنے لفظوں میں، باڈی لینگویج میں، تو بہت زیادہ بہتری آ جائے گی تعلقات میں.